الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بھی بتائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک اچھی عادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بھی آپ کو بتائیں گے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی میں سے ایک فضیلت ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے فضیلت سنی کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہیں۔ آئیں ایک پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل
کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پیسے پہ کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسے پہ کو خبر نہ ہو، دل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ بتائیں گے، اور جو اس سے ہمیں سیکھنے کو سمجھنے کو باتیں ملتی ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ جو بچے یہاں پر موجود ہیں وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہوں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کو انشاءاللہ ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ شریف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اس وقت مکہ شریف میں زیادہ تر لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ کن کی عبادت کرتے تھے؟ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کری تھی۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں جھوٹے خداؤں کی عبادت سے روکا اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اسلام لانے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، مکہ شریف کے لوگوں کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ کہاں کا سفر کیا؟ طائف کا سفر شروع کیا، تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، ان میں عمر نامی شخص کا خاندان تمام قبیلوں کا سردار تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ یہ 3 بھائی تھے، اور ان کا جو خاندان تھا وہ وہاں پر تمام قبیلوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی، لیکن ان 3 بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شرارتی لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بڑی بے رحمی کے ساتھ
بازو پکڑ کر اٹھا دیتے اور جب چلنے لگتے تو پھر پتھر مارتے۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، جو آپ حکم دیں گے یہ فرشتہ وہی کرے گا۔ اب فرشتہ کون تھا؟ وہ پہاڑوں پر مقرر جو ہے فرشتہ تھا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو ان کافروں نے آپ کو پر ظلم کیا ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو یہ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے یہ وہی کرے گا جو آپ اس کو حکم دیں گے۔ پہاڑ کے فرشتوں نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان غیر مسلموں پر گرا دوں تو میں گرا دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسا نہ کرو، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں پر ہو گیا واقعہ مکمل۔ آپ نے واقعی میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ظالموں نے، ان کافروں نے کتنے ظلم کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو جاتے اور بیٹھ جاتے تو یہ آپ کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے، پھر پتھر سے مارتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ جو ہے یہ پہاڑوں پر مقرر ہے اور اس فرشتے کو آپ جو حکم دیں گے یہ وہ کرے گا۔ اب فرشتے نے کیا عرض کیا کہ آپ حکم دیں تو میں یہ دو پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینا اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ نیکی کی دعوت دینا اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں رکاوٹ بنے تو صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دیں، پہلے تو ہم خود نماز پڑھیں۔ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہوں تو صاف سی بات ہے آپ جب خود کھیلتے ہوں گے، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بچے بھی باہر کھیلتے ہوں گے، وہ باہر کھیلتے ہوں گے تو ان کے ساتھ دوست بھی ہوتے ہوں گے۔ اذان ہوئی، اب ہم سوچیں کہ ہم یہ تو نہیں کہ ہم کھیل میں ہی مصروف رہتے ہیں، اذان ہو تو ہم خود بھی جائیں اور دوسروں کو بھی ہم نماز کی دعوت دیتے ہوئے کہاں لے جائیں؟ مسجد لے جائیں۔ تو اس سے کیا ہمیں بھی اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم فرمانے والے تھے۔ اس سے ہمیں واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم فرمانے والے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم سے صدقہ نصیب فرمائے۔ اور نمبر 4، اچھے لوگوں کو تکلیف دینا برے لوگوں کا کام ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں تکلیف دینا ہی برے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں گے، اگر آپ نماز کی دعوت دے رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دوست بول دے، وہ جملہ آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن آپ کو نیکی کی دعوت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینا روکا نہیں۔ اور نمبر 5، برے لوگوں کے لیے اچھا بننے کی دعا کرنی چاہیے۔ جو برے لوگ ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اچھا بننے کی دعا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم اچھی باتیں سیکھیں وہ خود بھی یاد رکھیں، اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد سالک رضا اتاری۔ سالک بھائی کس نے خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت کرنا۔ جی ہاں بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کو چومتے، ان کو خوب پیار فرماتے تھے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے جب بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کے گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا۔ پیارے بچوں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ گال جس پر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تھا، وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت، بیوٹیفل ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں بھی معلوم ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو مبارک عادت سنی وہ ہے بچوں کے ساتھ پیار کرنا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار و محبت فرماتے تھے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو جو چیز چاہیے وہ ہمیں دے دیں، ہم لڑائی نہ کریں، اور اس مبارک عادت پر عمل کرنے کی ہم برکتیں پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں اور اس سنت کو یاد کر لیں، اور اس سنت پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ یہ سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ سنت پر عمل ہم روزانہ کر سکتے ہیں اور روزانہ بھی کئی مرتبہ کر سکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں یہ آپ سنت کو یاد بھی رکھ لیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں کون شامل ہو جاتا ہے، شیطان۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ہم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو بچوں، آج سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اور گھر والوں کو بھی دسترخوان پر یاد دلانے کی عادت بنائیں۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے آپ نے سیکھ لیا،
تو آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، آپ بولیں چلیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر پڑھ لیں، تو کیا اس سے برکت ہوگی انشاءاللہ دسترخوان میں بھی۔ اور ساتھ ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بھی نیت کرنی ہے۔ آپ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اور آپ سنت کی نیت سے اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا